تقلیل کلام کی تشریح یہ ہے کہ انسان جتنے کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں. اول مفید جس میں کوئی دین یا دنیا کا فائدہ ہو. دوم مضر جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو. سوم نہ مفید نہ مضر جس میں کوئی فائدہ ہو نہ نقصان. اس تیسری قسم کو ہی حدیث میں لا یعنی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے. لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے، کیونکہ وہ وقت جو ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا اگر اس نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا. کوئی اور مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت کا ذریعہ یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا اسلام درست و صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. احیاء العلوم میں ہے کہ لا یعنی کلام کا حساب ہوگا اور جس چیز کا حساب و مؤاخذہ ہو اس سے خلاصی یقینی نہیں. یہ تقلیل کلام کا مجاہدہ تقلیل طعام و تقلیل منام دونوں مجاہدوں سے زیادہ مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، چار چیزیں بتائی تھی، اس میں چوتھی تھی قلت کلام. اور قلت کلام کے اوپر گزشتہ کل بھی کچھ کہا تھا، ابھی بھی آپ حضرات نے سب کچھ سنا. حضرت شیخ نور اللہ مرکدو کا ایک مقولہ مجھے یاد آیا جو اکثر اعتکاف میں خانقاہ میں جب لوگ جمع ہوتے تھے تو اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی ہمارے لوگوں کا بدن بہت کمزور ہے، ہم ضعیف ہے، کمزور ہے. ذرا سی بات میں ایک دن سر میں درد ہو گیا، ایک دن بخار آیا تو بولنے تک کی ہمت نہیں ہوتی، اتنی کمزوری آ جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ مجاہدات تو بہت ہے، قلت طعام بھی ہے، لیکن قلت طعام کرنے جائیں گے تو ہم کو چکر آنے شروع ہو جائیں گے، بدن کمزور ہو جائے گا. اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے یہاں اس وقت تم لوگوں کے لیے قلت طعام نہیں ہے، خوب کھاؤ. سمجھے نا؟ خوب کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ جاؤ، بلکہ اچھی طریقے سے کھاؤ. اور اس پر میں نے بقولہ بتایا تھا حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ نفس کو خوب کھلاؤ اور نفس کو خوب کام کراؤ. یعنی کھلاؤ بھی خوب اور اسے کام بھی خوب لو، خوب تلاوت کرو، خوب ذکر کرو وغیرہ وغیرہ. خیر، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں قلت طعام بھی نہیں، قلت منام بھی نہیں. اس وجہ سے کہ اگر نوم کم ہو جائے گی تو پھر دماغ میں خشکی ہو جائے گی اور پھر مشکل ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ہی مجاہدہ ہے، بات نہ کرو، بس بات نہ کرو، کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں. بس اپنا جو کام کرنا ہے کرو، تھک جاؤ تو سو جاؤ، لیکن کیا ہے گپ شپ نہ کرو. انہوں نے گپ شپ کی تین صورتیں بتائی، سمجھ میں آئے نہیں، لیکن ہر صورت میں ہماری جو بات ہوتی ہے وہ عام متن برائی ہوتی ہے، لوگوں کی غیبت ہوتی ہے، دوسری چیزیں ہوتی ہے جو مستقلاً گناہ میں ہوتی ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے یہاں ایک ہی مجاہدہ ہے، بات نہ کرو کسی کے ساتھ. جی، یہ تقلیل کلام کا مجاہدہ تقلیل طعام و تقلیل منام دونوں مجاہدوں سے زیادہ مشکل ہے، کیونکہ کھانے میں کچھ تو اہتمام کرنا پڑتا ہے. نیز اگر زیادہ بھی کھائے گا، ایک دو دفعہ کھا لے گا، پھر کہاں تک کھائے گا؟ جب ہضم نہ ہوگا خود ہی تقلیل ہو جائے گی. اسی طرح کہاں تک سوئے گا؟ کبھی تو جاگے گا، بخلاف بولنے کے کہ اس میں کچھ اہتمام ہی نہیں کرنا پڑتا. اللہ جل جلالہ و امن والوں نے زبان دی ہے، اس میں کوئی ہڈی نہیں رکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز تھک جاتی ہے، آنکھ بھی دیکھتے دیکھتے تھک جاتی ہے، کان بھی سنتے سنتے تھک جاتا ہے. میرے کان پک گئے کہتے ہو تم لوگ، سمجھ میں آیا نہیں؟ لیکن آج تک تم نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ بولتے بولتے میری زبان تھک گئی. زبان نہیں تھکتی. جی، نہ زیادہ بولنے سے بدہضمی ہوتی ہے، نہ زبان چلانے سے کچھ کام ہوتا ہے. دوسرا راز یہ ہے کہ انسان جس قدر حضور اختیار کرتا ہے لذت کے لیے کرتا ہے. سو کلام کے سوا دوسرے جس قدر حضور ہیں اس میں کثرت کرنے سے لذت کم ہو جاتی ہے. پیٹ بھرنے کے بعد پھر کھانے میں مزہ نہیں آتا، نیند بھر جانے کے بعد سونے سے جی گھبراتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسری چیزیں جو ہے اس میں لذت
کم ہو جایا کرتی ہے. خوب کھاؤ, کب تک خوب کھاؤ گے؟ پھر کیا ہے, کباب کو دیکھ کر اور کیا کہتے ہیں اسے, کیا خاوسے کو دیکھ کر بھی جی چاہے نہیں چاہیے ہو جائے گا. اسی طریقے سے دیکھتے دیکھتے بھی آنکھ تھک جائے گی, اس میں لذت کم آ جائے گی. لیکن ایک بولنا ایسا ہے کہ آدمی جتنا بولتا چلا جائے گا اس میں کمی اس کو محسوس ہی نہیں ہوگی, اور جتنا بولتا چلا جائے گا اتنا اور زیادہ مزہ آتے چلی جائے گی. لوگ غور سے سن رہے ہیں اور ہانکو ہانکتے چلے جاؤ. جی مگر بولنے کی لذت ختم ہی نہیں ہوتی, بلکہ جتنا بولتے جاؤ اتنی ہی لذت بڑھتی جاتی ہے. اس لیے تقلیل کلام سب سے زیادہ دشوار ہے, مگر باوجود دشواری کے اس میں آزادی اس لیے نہیں دی گئی کہ زیادہ بولنے میں آفات بہت ہیں اور ان سے گناہوں میں ابتلا بکثرت ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے دن جب صبح دن ہوتا ہے تو بدن کے تمام اعضاء خالہ سے زبان سے کہتی ہے کہ تیرا سنبھل کے رہنا, تو اگر سنبھل کے نہیں رہی تو ہماری خیر نہیں. بولے گی تو گالی دے گی, تو برا بلا کہے گی, تو تجھے تو کوئی مارنے سے رہے گا, پٹائی ہماری ہوگی. اس لیے ہاتھ کہتا ہے تیرا سنبھل کے رہنا. پورا بدن زبان سے معذرت کرتا ہے. جی لیکن تقلیل کلام کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری باتوں کو بھی کم کر دے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ فضول کلام چھوڑ دے. ہاں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ مباح کام ہو وہ بھی فضول باتیں ہیں, ان فضول باتوں کو کرنے سے چھوڑ دو. سمجھ میں یہ مطلب ہے اس کا. ضروری بات کرنے کی ممانعت نہیں ہے, ضروری باتیں ضرور کرنی چاہیے. ثواب کی بات ہو وہ کرنی چاہیے, دین کی بات ہو وہ کرنی چاہیے. لیکن جو اس قسم کی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخری فائدہ ہے, جس کو لایانی سے ہم تعبیر کرتے ہیں, تبلیغ والے بھی لایانی چیزوں سے بچانے کے لیے کہتے ہیں, یہ لایانی باتیں ہیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. جی تقلیل کلام کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری باتوں کو بھی کم کر دے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ فضول کلام چھوڑ دے, وہ مباحی ہو. باقی جو باتیں حرام ہیں جیسے جھوٹ, غیبت, بہتان وغیرہ, تو وہ تو اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گے, کیونکہ وہ تو مجاہدہ حقیقیہ ہے. جو شخص مجاہدہ یعنی جھوٹ وغیرہ تو جان بوجھ کر ہی ہمیں چھوڑنا ہے. روزانہ ہم سنتے ہیں لیکن کبھی یہ نہیں دل میں تصور نہیں کیا کہ اچھا آج سے جھوٹ چھوڑیں گے. کہاں گیا وہ؟ آیا نہیں ہے. نہیں یہ تو ہی تھا, حضرت نے کہا نہیں کہ جھوٹ مت بولنا. سمجھ میں آیا نہیں؟ تو یہ ہم لوگ روزانہ سنتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں چھوڑو, یہ چیزیں چھوڑو, اور صرف سنتے ہیں, اس لیے فائدہ نہیں ہوتا. کم سے کم آدمی طے کرے کہ مجھے آج سے یہ کرنا ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ غلطیاں ہوگی, لیکن پھر اس غلطیوں کو تم اصلاح کرتے رہو گے تو نفس کب تک انکار کرے گا؟ نفس تمہارے کنٹرول میں آ جائے گا. جی جو شخص مجاہدہ حکمیہ کرے گا وہ مجاہدہ حقیقیہ کیسے ترک کر سکتا ہے؟ رہا ضروری کلام سو اس کا ترک کرنا جائز نہیں, کیونکہ اس سے ضرورت میں حرج ہوگا یا مخاطب کو تکلیف ہوگی. ضرورت کی تفسیر یہ ہے لولا لتضرر, یعنی بات کے نہ کرنے سے ضرر ہو. بس جس بات کے ترک کر دینے سے دین یا دنیا کا ضرر ہو وہ بات ضروری ہے. مثلا تاجر کے پاس کوئی خریدار گھنٹوں بھر تک چیزوں کی قیمتیں دریافت کرتا رہے اور تاجر کو امید ہے کہ یہ ضرور کچھ خرید دے گا, تو جب تک یہ امید ہو اس وقت تک خریدار سے باتیں کرنا ضرورت میں داخل ہے, کیونکہ اس صورت میں خریدار سے باتیں نہ کرنے میں دنیا کا نقصان ہے. اس لیے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ تجارت کی باتیں کرے, اور جو باتیں ضرورت میں داخل ہے ان سے قلب میں ذرہ برابر ظلمت نہیں ہوتی. چنانچہ حضرت عارفین کا مشاہدہ ہے کہ ضروری گفتگو دن بھر بھی ہوتی ہے تو اس سے قلب پر اثر نہیں ہوتا. چنانچہ ایک کھنجڑا اگر دن بھر لے امرود پکارتا پھرے تو اس سے قلب پر ذرہ برابر بھی ظلمت نہ آئے گی, چونکہ یہ کلام کا ضرورت ہے, اور بے ضرورت ایک جملہ بھی اگر زبان سے نکل جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. حاصل یہ ہے کہ شریعت نے تقلیل کلام کی وہ صورت تجویز نہیں کی کہ زبان بند کر کے بیٹھ جاؤ, بلکہ اس کی یہ صورت تجویز کی کہ تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہو یا ذکر کرتے رہو, جس سے تقلیل کلام کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے. آدمی شام کو رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ کے لیے بھی اگر یہ سوچے آج میں نے صبح سے لے کر اب تک جو باتیں کی ان میں کتنی باتیں ضروری تھی, کتنی باتیں غیر ضروری تھی,
اگر یہ سوچے گا تو سوچنے کے بعد اسے خود ہی پتہ چلے گا کہ اتنی باتیں میں نے غیر ضروری کی، نہ کرتا تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور ان غیر ضروری باتوں سے ہمارے قلب میں ظلمت پیدا ہوئی۔ ایک بزرگ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ راستے میں چل رہے تھے تو انہوں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا؟ پھر اس کے بعد ہوا کہ مجھے کیا ضرورت پڑی تھی اس کے نام پوچھنے کی، خواہ میں نے نام پوچھا، اتنی جگہ پر میں اللہ اکبر پڑھتا تو مجھے ثواب ملتا۔ تو اس طریقے سے جو غیر ضروری کام ہے آدمی خود ہی سوچے تو پھر آہستہ آہستہ اس میں قلت واقع ہوگی۔ جی طریق علاج، بات کرنے سے قبل تھوڑی دیر تأمل کرے اور سوچے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ جو کہ سمیع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ یاد آ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے منہ میں کنکر رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ منہ میں کنکر ہو تو آدمی فٹافٹ بولنا چاہے گا بھی تو نہیں بول سکے گا، سمجھ میں آنے، اور جب بولنے کی ضرورت ہوتی تو وہ پہلے سوچتے کہ اس وقت مجھے بولنا دین کے اعتبار سے مفید ہے یا نہیں، دنیا کے اعتبار سے مفید ہے یا نہیں۔ اگر ضروری ہوتا تو اتنا بول کر پھر وہ کیا کنکر کو پھر اپنے منہ میں رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ منہ میں جب کنکر ہوتا ہے تو آدمی سے بولا نہیں جاتا، تو اس وجہ سے وہ یہ ان کا معمول تھا کہ اپنی زبان سے بیکار کی چیزیں نہ نکلے۔ ہمارا تو زبانی ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، اس کو تو روکنے کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس سے ہمارے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو کا مقولہ میں نے بتایا کہ ایک دوسرے سے بات نہ کرے، وہ فرماتے تھے کہ دن بھر میں ہم بہت سارے نورانیت کماتے ہیں، ذکر کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، روزہ رکھ کے، لیکن بات کر کے وہ ساری ظلمت نورانیت ہے، اس نورانیت کو ہم ظلمت میں بدل دیتے ہیں، دل میں سیاہی پیدا ہوتی ہے، ظلمت پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے۔ جی بات کرنے سے قبل تھوڑی دیر تأمل کرے اور سوچے کہ اس بات سے اللہ تعالیٰ جو کہ سمیع و بصیر ہے ناخوش تو نہ ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات منہ سے گناہ کی نہ نکلے گی۔ اب اگر اس طریقے سے سوچے گا تو ظاہر بات ہے کہ دل میں وہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، تو پھر اس صورت میں جو گناہ کا کام ہوگا اسے رک جائے گا۔ جی اور اگر پھر بھی طبیعت میں ایسی بات کرنے کا تقاضا ہو تو اس وقت ہمت سے کام لے، اگر اور روک لے اپنے آپ کو، ایسی باتیں نہ کرنے دے۔ جی ہمت سے کام لینے کا مطلب اگر کوئی بات ایسی منہ سے نکل جائے تو اس کا تدارک اس طرح کرے کہ فوراً توبہ کرے، اور اگر کسی کو گالی دی ہو یا کسی سے تمسخر کیا ہو یا چغل خوری یا غیبت کی ہو تو توبہ کے بعد اس صاحب حق سے بھی معافی مانگے، اور اگر کسی وجہ سے معاف کرانا دشوار ہو تو اس شخص کے لیے اور اس کے ساتھ اپنے لیے استغفار کرتے رہے۔ اسی طرح اللہ ولہ، یعنی اے اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرما۔ حضرت شیخ فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو شعروں میں خاموشی کے فوائد کے مضمون کو اس کمال جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ بتمام شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی کتاب تمہارے درس میں بھی داخل ہے، پند نامہ، پتہ نہیں یہاں پڑھائی جاتی ہے کہ نہیں، پڑھائی جاتی ہے نہیں، پند نامہ، اس میں انہوں نے بہت سارے اشعار وغیرہ ذکر کیے ہیں۔ جی بتمام ہیچ مضمون بزلب بستر نمی آیت، خاموشی معنی دارت کے در گفتن نمی آیت، یعنی میرے ذہن میں خاموشی سے بہتر کوئی مضمون نہیں آتا، اور خاموشی اتنے فوائد رکھتی ہے کہ ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سینہ ہارا خاموشی گنجینہ گوہر کنک، یاد دارم الصدق کی نکتہ سربستہ، یعنی خاموشی سینوں کو حکمت کے موتیوں کا خزانہ بنا دیتی ہے، اور اس پوشیدہ نکتے کو میں نے سیپی سے سمجھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح سیپی پانی کے قطرے کو اپنے اندر لے کے بند ہو جاتی ہے تو وہ پانی کا قطرہ موتی بن جاتا ہے، اسی طرح انسان کا سینہ بھی لب بند کرنے سے حکمت کے موتیوں کا خزانہ بن جاتا ہے۔ سیپ موتی کو کہتے ہیں، اس میں جب بارش کا قطرہ گرتا ہے فوراً وہ بند ہو جاتا ہے، اور بند ہو جانے کے بعد وہی بارش کا قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ تو کہا میں نے سیپی سے سمجھا کہ وہ جیسا کہ بند ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہم اپنے اگر منہ کو بند کریں، بکواس نہ کریں، زیادہ بات چیت نہ کریں، تو ہمارے دل میں نور پیدا ہوگا، اور ہمارے دل میں ایک کیا نورانیت پیدا ہوگی، اور وہ نورانیت کیا موتی سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ جی قلت طعام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، یعنی خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجزیہم ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو غذا کی جگہ وہ چیز کافی ہو جائے گی جو اہل آسمان کو کافی ہو جاتی ہے. اہل آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کافی ہو جاتا ہے. ذکر کھانے کے کام میں بھی آتا ہے, ذکر پینے کے کام میں بھی آتا ہے. ذکر کے بعد ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ہمارے لیے بھی ذکر کھانے پینے کے کام آ سکتا ہے, لیکن کب کہ جب ہم, شیخ سعدی نے فرمایا اندرون خالی دار, اندرون مانے پیٹ, اندرون خالی دار تا نور معرفت بینی, تاکہ معرفت کا نور تمہیں نظر آئے. تو اس طریقے سے پیٹ کے بھرنے سے, پیٹ کو خالی رکھنے میں زیادہ فائدہ ہے. دوسرا بھی بہت سارے فائدے ہیں. ہاضمہ اچھی طریقے سے ہوتا ہے, بیماریاں نہیں ہوتی. یہ تو بیماریاں جو ہم کو ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا. ہاضمہ صحیح نہیں ہوا تو پھر گیس ہوا, قبضیت ہوئے, اور قبض ہوا تو ساری بیماریوں کی شروعات ہو گئی. تو اس وجہ سے کم کھانے کے دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے ہیں. جی, بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے خلوت میں مدتوں کھانا نہیں کھایا. اس حدیث سے ظاہر ہے کہ بعض اوقات صرف ذکر و تسبیح بھی غذا کا کام دے سکتے ہیں. لیکن یہ ابھی آپ لوگوں کے لیے نہیں. کہیں صبح جا کر بیٹھ جاؤ کہ چلو کھانے نہیں جاتے, تسبیح پڑھتے ہیں. یہ اخیر میں جب دل کے ساتھ ذکر کا لگاؤ اور تعلق ہو جاتا ہے تو پھر مثال اچھی نہیں لگے گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ بیوی کے ساتھ یا محبوبہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھوک کا احساس ہوتا ہے. جتنی چاہے بات کرتے چلے جاؤ, نہ کھانے کا ہوگا, نہ ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا. یہ مثال بھی اب نہیں سمجھ میں آتی تو میں کیا سمجھاؤں. تجربہ نہیں ہوا. اچھا, اب تجربہ والے کیا بتاؤں تمہیں, تو کسی چیز کا بھی تجربہ نہیں ہے. خیر بہرحال یہ ہے, چلو تمہارا کوئی خاص دوست ہو, اس کا تو تجربہ ہوا ہوگا کہ نہیں. کسی دوسرے مدرسے سے آ گیا, بہت سالوں کے بعد ملاقات ہوئی, سمجھ میں, اور باتوں میں لگ گئے. 2 گھنٹے کیسے گزر گئے پتہ چلتا ہے. نہ کھانے کا خیال ہوتا ہے, نہ پینے کا خیال ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ اللہ والے حضرات جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. ذکر میں اس کو اتنی لذت آتی ہے کہ وہ ذکر میں اس کو کھانا پینے کا بھی یاد نہیں رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے, حدیث پاک میں آتا ہے. تو اس میں اللہ یطعمنی و یسقینی, اللہ ہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ محبوب کے ساتھ بات کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا, بھوک بھی نہیں لگتی, پیاس بھی نہیں لگتی. جی, لیکن تقلیل غذا کے جو واقعات منقول ہیں آج کل ان پر عمل نہیں ہو سکتا. ہاں, اس وجہ سے میں نے ابھی بتایا کہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا بدن بہت زیادہ ضعیف ہے. ہاں, بس ایک کام کرو, حرام غذا سے بچاؤ. یہ تو کر سکتے ہو کہ نہیں, حرام غذا سے بچاؤ, ناجائز غذا سے بچاؤ. تو یہ تو کر سکتے ہو, یہ تو شروع کر دو آج ہی سے. جی, کیونکہ ان حضرات کو قوت زیادہ تھی کہ غذا کم کرنے سے بھی جمعیت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ان کے سوانح میں لکھا ہے کہ 40 دن میں 1 بادام کھاتے تھے. محترم صاحب کو کہو کہ دورے والوں کو 40 دن میں 1 بادام دو 1 مرتبہ, تاکہ ان کو اصلاح ہو جائے. ارے بخاری پڑھ رہے ہو تو امام بخاری کے طریقے پر چلو. لیکن وہ ہے کہ وہ بڑے حضرات کا کام ہے, ہمارے لوگوں کا نہیں. سمجھ میں آئے, اگر ہم اس طریقے سے 40 دن بھوکے رہیں گے تو 45 دن کے بعد اعلان ہو جائے گا کہ حضرت گئے. جی, کیونکہ ان حضرات کو قوت زیادہ تھی کہ غذا کم کرنے سے بھی جمعیت قلب فوت نہیں ہوتی تھی. اور ان کی قوت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان سے بعض ایسے اشغال منقول ہیں جو آج کوئی کرے تو کمر ہی ٹوٹ جائے. چنانچہ صلاۃ معکوس ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ الٹا لٹک کر شغل کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے تقلیل طعام کو تجویز کیا ہی نہیں, بلکہ کھانے کے اوقات معتادہ کو بدل کر ان میں فصل زیادہ تجویز کیا ہے. اور اس تبدیل عادت کو زیادت فصل روزہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ روزہ میں یہ کیا گیا ہے, لیکن وہاں پر بھی کھانا کم نہیں کروایا گیا, ٹائم بدل دیا گیا
کہ صبح کو صبح صادق سے پہلے کھا لو اور سورج کے ڈوبنے کے بعد کھاؤ، اور اس کھانے میں کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہے افطار کرو، جتنا چاہے سحری کرو، بلکہ سحری کرتے ہوئے 2 لقمے اور کھا لیتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، ذرا کھا لو جی۔ اور اس تبدیل عادت و زیادت فصل سے جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو شریعت نے تقلیل طعام کے قائم مقام سمجھا ہے۔ اس میں جتنی صورت مجاہدے کی نکل سکتی ہے، اس وجہ سے اگر تقلیل طعام کرنا ہے تو سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ مسلسل روزہ رکھنا شروع کر دو، اور جب مسلسل روزہ بھی رکھنا شروع کریں گے تو پھر نفس ویسے بھی کمزور ہو جائے گا، گناہ کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا وہ جی۔ روزہ ان میں سب سے افضل ہے، لہذا تقلیل طعام کو شریعت نے روزے کی صورت میں مقرر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ صورتیں اہل مجاہدہ نے جو تقلیل طعام کی اختیار کی ہے، شریعت میں اس کی مقصودیت کی اصل نہیں، یعنی کم کھانا اور بھوکا رہنا یہ شرعی مجاہدہ نہیں، اور بھوک کی جو فضیلت وارد ہے اس سے اختیاری بھوک مراد نہیں بلکہ غیر اختیاری مراد ہے، یعنی اس بھوک کے فضائل نہیں جو باوجود غلہ گھر ہونے کی اختیار کی جائے، بلکہ کسی شخص پر فاقہ آ پڑے، تندرستی ہو تو اس کی تسلی کے لیے فضائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان کو فاقے سے پریشان نہ ہونا چاہیے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ فضائل ایسے ہی ہیں جیسے کہ احادیث میں بیماری کے فضائل ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانے میں لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن والدہ یہ کہتی تھی کہ ہمارے اللہ کے مہمان ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی تھی، اس لیے کہ اللہ کے مہمان کہنے کا مطلب ہے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ میں آئے نا، اس لیے ہم کو فاقہ کرنا پڑے گا۔ ان کو فاقہ کرنے سے مسرت ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی جی۔ یہ فضائل ایسے ہی ہیں جیسا کہ احادیث میں بیماری کے فضائل ہیں اور اس پر ثواب بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خود بیمار پڑ جائے، اسی وجہ سے چونکہ قلت طعام نہ خود بذات مقصود ہے اور نہ اتنی قلت طعام کی کہ آج کے دعا کے اعتبار سے کہ جتنی متقدمین کو تھی، اسی لیے تبلیغ دین کے قلت طعام کے بیان پر عمل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ الغرض قلت طعام میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ جب ہم خانقاہ میں جاتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے یہاں کھانے کی پابندی نہیں، جتنا چاہے کھاؤ، سونے کی پابندی نہیں، جتنا چاہے کہ سو، بس ہمارے یہاں ایک ہی پابندی ہے، بات نہ کرو جی۔ الغرض قلت طعام فی نفسی مقصود نہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہے، اور مقصود کثر قوت بہیمہ ہے۔ اصل اس سے ہمارے اندر جو قوت بہیمیہ ہے، جانوروں کی جو طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رکھی ہے، زیادہ کھانا، بھینس کو تم نے دیکھا ہوگا یا وہ بھی نہیں دیکھا ہے، بھینس کو تم نے دیکھا کہ وہ 24 گھنٹے اس کو گھاس ڈالتے رہو وہ کھاتی رہے گی، سمجھ میں آئے نا، جانوروں کا بھی یہی حال ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے سامنے بھی یہی حال ہے، جتنا ڈالتے چلے جاؤ بس وہ کھاتے ہی چلے جائیں گے جی۔ اور اس کثر سے بھی مقصود نفس کو گناہوں سے روکنا ہے۔ ہاں، تو اس کو تمہارے اندر جو قوت ہے اس قوت بہیمیہ جانور والی صفات کو کم کرنا ہے تاکہ تمہارے اندر انسانی صفات پیدا ہو جائے جی۔ بس اگر یہ میں نے بتایا تھا تمہیں ایک واقعہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا حضرت دیانند سرسوتی سے لڑکی میں وہ مناظرہ کرنے جا رہے تھے۔ دیانند سرسوتی تو بہت کھاتا تھا، اتنی پوریاں اور اتنا حلوہ اور اتنی تھالی اور اتنی تھالی یہ، تو کسی نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت اگر کھانے میں مناظرہ ہو گیا تو مناظرہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ کہتے ہیں چلو آج کھانے میں مناظرہ ہو جائے، جو زیادہ کھائے وہ جیت جائے، تو پھر وہ تو کم بخت جیت جائے گا اور آپ تو 2 چپاتی کھاتے ہیں۔ تو اس کا جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے دیا تھا کہ زیادہ کھانا بہیمیت ہے، جانوروں کی عادت ہے، سمجھ میں آنا، 24 گھنٹے وہ کھاتے ہی رہتے ہیں، بہیمیت ہے۔ مناظرہ ہوگا تو بہیمیت میں نہیں ہوتا، نورانیت میں ہوتا ہے، اور کم کھانا یا نہ کھانا یہ نورانیت ہے، اور اگر کم کھانے میں ہو یا نہ کھانے میں ہو تو ہم جیت جائیں گے۔ روزہ رکھتے ہیں، دن بھر نہیں کھاتے، 2 دن تک نہ کھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں جی۔ بس اگر یہ گناہوں سے نفس کا رکنا بلا تقلیل طعام ہی میسر آ جائے تو تقلیل طعام ضروری نہیں۔ نیز عبادات میں سرور و نشاط صحت اور قوت ہی سے ہوتا ہے،
اور کھانے سے یہ بدن میں قوت اور طاقت وغیرہ ہوتی ہے، ورنہ تو اگر دوپہر کو کھانا نہ ملے تو ظہر کے وقت تارے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں اکابرین کو، ہے کہ نہیں؟ ارے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا تھا اس لیے تو یہ ایک مرتبہ کھانا نہ کھاؤ، یا صبح کو ناشتہ اگر نہ کیا ہو، سمجھ میں، تو شام تک چکر آنے شروع ہو جائیں گے اور کہیں گے وہ تو کیا ہے، شوگر کی وجہ سے چکر آ گئے ہیں۔ ارے چکر تو کھانا نہیں ملا اس لیے آیا ہے جی۔ اور تجربہ ہے کہ آج کل تقلیل غذا سے اکثر صحت برباد ہو جاتی ہے، لہذا سالک کو چاہیے کہ نہ اتنی تقلیل کرے کہ صحت برباد ہو جائے اور نہ اتنی کثرت ہو کہ حد سے زیادہ کھا لے، بلکہ اوسط درجے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ہر شخص کا اوسط اس کی خوراک کی ہر شخص کا اوسط الگ الگ ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی طبیعت ہے، اپنا اپنا صحت ہے، اپنا اپنا معدہ ہے، وہ ہر ایک آدمی اپنے طریقے پر خود ہی جانتا ہے کہ مجھے کتنا کھانا چاہیے اور کتنا کھانا مجھے ہضم ہوئے گا اور کتنا کھانا کھا کر میری تندرستی بڑھے گی جی۔ اور ہر شخص کا اوسط اس کی خوراک کی مقدار کے اعتبار سے جدا جدا ہوتا ہے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بھوک لگے اس وقت کھانا کھائیے اور اتنا کھا کر رک جائے کہ یہ اصل یاد رکھنا، ہم لوگوں کی تو یہ عادت نہیں ہے۔ ابھی اگر کیا ہے کہ کھانچا بھر کے اگر پراٹھے آ گئے عصر کے بعد تو کھایا ہوگا نا، لیکن ابھی آ گئے تو کچھ نہیں، ذرا مغرب کے بعد پھر کوئی ذرا سا مٹھائی لے کر آ گیا وہ بھی کھا لیا۔ یہ نہیں، کھانے کے وقت جو ملے کھا لو، پھر دوسرے وقت تک کچھ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی آہستہ آہستہ تقلیل طعام ہو جاتی ہے جی۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ جس وقت بھوک لگے اس وقت کھانا کھائیے اور اتنا کھا کر رک جائے کہ چند لقمے کھانے کو اور جی چاہ رہا ہوں۔ ہاں، یعنی تمہارا جو کھانے کو جی چاہ رہا ہو اور تمہیں دل میں آ جائے کہ اب دوپہر کو کھا رہے ہو، عصر تک پھر زندہ رہوں گا، سمجھ میں، اتنا کھا لیا ہے کہ میں عصر تک زندہ رہوں گا، بس اٹھ جاؤ، تو اسی صورت میں آہستہ آہستہ تقلیل طعام ہوگی جی۔ قلت منع، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی رات کو کھڑے رہا کرو۔ پھر کل بھی بات آئی تھی، پھر بھی کل میں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس سے پہلے تو اگرچہ میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھو بھائی اس مجلس میں سننے کو تو سنتے ہی رہتے ہیں ہم، یہ جو کوئی مضامین ہے یہ کوئی نئی نہیں ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنے ہوں گے، کئی طریقے سے سنے ہوں گے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے کو اختیار کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے تو وہ تقلیل کلام ہو، چاہے تو پھر کیا ہے اپنی نظروں کی حفاظت ہو، یا یہ طے کرنا کہ آج سے میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا، اور عمل کرنا شروع کرے تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک خود ہی برائیاں ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی اور ہم اس سے بچتے چلے جائیں گے۔ ابتداً تو ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ میں غلطیاں ہوگی بھی، جس کی مثال میں نے بتائی تھی کہ بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو ایک مرتبہ گرتا ہے، دو مرتبہ گرتا ہے، تین مرتبہ گرتا ہے، پڑتا ہے، لیکن اگر اس گرنے پڑنے کی وجہ سے وہ چلنا ہی چھوڑ دے تو نہیں چل سکتا۔ ہم لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، سمجھے، سائیکل سیکھنے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کرتے رہے تو پھر اب اچھی طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہمارے اندر عیوب ہے، جو ہمارے اندر برائیاں ہے، جو ہمارے اندر کمی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتا، ہر ایک میں اپنے طور پر میرے اندر کیا کیا کمی ہے میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ہم اس کو چھوڑنے کی یا اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایک دو مرتبہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں۔ بہرحال بات آ رہی تھی پھر تہجد کی۔ اچھا تو یہی ہے کہ تہجد میں اٹھا جائے، اور اس وقت تو راتیں بھی بڑی ہے، یہ حضرات جو ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے یار کتنی بڑی رات ہے، سوتے سوتے بھی نیند پوری ہو جاتی ہے لیکن راتیں پوری نہیں ہوتی، سمجھ میں آئے نہیں۔ اور آپ حضرات جو ہیں ان کو صبح تک پتہ ہی نہیں چل رہا، جہاں بستر پر سر رکھا کہ سوئے اور اٹھائے صبح تک، وہاں تک پتہ بھی نہیں چلتا، کتنی بڑی راتوں کمی ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل تو یہی ہے کہ سو کر اٹھ کر تہجد پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ ثواب
اور اصل چیز جو ہے وہ تو یہی ہے. تہجد کو ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے. کبھی کبھی چاشت پڑھ لیتے ہیں, کبھی کبھی اوابین بھی پڑھ لیتے ہیں موقع ملا تو, سمجھ میں آیا نہیں. اور اس کے طریقے سے وہ دوسری نوافل جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن تہجد کو تو ہم نے مکمل چھوڑ رکھا ہے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد فرض تھی. اور تیسرا یہ کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں. ایک باندی تھی, وہ خرید کر لائے. اس نے کہا کہ رات کو میں آپ کی خدمت نہیں کروں گی. مالک نے خرید لیا کہ ٹھیک ہے. رات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں جاتی ہوں. تو جاؤ. وہ گئی اور جا کر اپنا نفل پڑھنا شروع کر دیا. اس نے مولا دیکھنے گیا, اسے کیا کر رہی ہے, تو نماز پڑھ رہی ہے. کہا کیوں؟ میں نے تو کہا تھا کہ رات کو میں کوئی آپ کا کام نہیں کروں گی. تو میں کام کے لیے نہیں آیا, میں دیکھنے کے لیے آیا. تو کیا کر رہی ہے؟ کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں, اللہ کو مجھ سے محبت ہے اور اللہ مجھے کہتا ہے کہ میرے سامنے کھڑی ہو. تو کہتے ہیں اللہ کہاں کہنے آیا؟ یہی ہوتا ہے, کہاں کہنا ہے تمہیں؟ تو کہا تجھے سلائے رکھا اور مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی, اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی, اسی لیے میں اس کے سامنے کھڑی ہوئی. اللہ نے تجھے توفیق نہیں دی تو کھڑا نہیں ہوا, سوتا رہا, پورے سوتا رہا. وہ دوسرا قصہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے اسی قسم کا لکھا ہے کہ کسی پڑوسی کی بکری مسجد میں آ گئی. تو بانگی صاحب نے اس بکری کو ہنکایا, بھگایا. وہ ہے میری بکری کو کیوں مار رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں آئی تو کہتے وہ ناسمجھ ہے اس لیے آئی, میں آیا کبھی؟ سمجھ میں آیا نا. تو ایسا الٹا دماغ ہے ہم لوگوں کا کہ کیا ضرورت ہے تہجد پڑھنے کی. تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ دیکھو تہجد کا ابتدائی وقت ہے عشاء کے سلام پھیرنے کے بعد. عشاء کی 4 رکعت کا تم نے سلام پھیرا, سلام پھیرتے ہی تہجد کا وقت شروع ہو گیا اور باقی رہے گا صبح صادق تک. اور جیسے اور دوسری نمازوں میں بعض وقت افضل ہے, اس طریقے سے تہجد کا وقت سب سے آخری حصہ ہے, سدس اللیل اخیر, یہ سب سے افضل ہے. یعنی 4 بجے اٹھ کر پڑھنا. سمجھ میں آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے تہجد کو پڑھا ہے, ابتدائی رات میں بھی پڑھا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کم سے کم نوافل پڑھنے سے, جیسا کہ کل گزرا تھا کہ نوافل زیادہ پڑھائے جاتے ہیں. بزرگان دین اپنے مریدین کو کہتے ہیں خوب نفلیں پڑھو. اور وہ خوب نفلیں کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ فرائض کی ادائیگی پر وہ مددگار ہو. پھر فرائض نہیں چھٹتی, نفلیں زیادہ پڑھے گا تو فرض بھی ادا کرے گا وہ. تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ہم لوگ بالکل تہجد کو چھوڑ رکھا ہے. سمجھنا, اس سے اچھا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھی, 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے, اور پھر اس کے بعد 3 رکعت وتر کی پڑھی جائے. تو وتر سب سے اخیر میں رکھنے کی بات ہے, وہ بھی آ جائے گی. پھر اگر رات کو آنکھ کھل گئی اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا, پھر دے گا توفیق, تو پھر 2 رکعت یا 4 رکعت پھر پڑھ لو. سمجھ میں آئے نا. اور اگر نہیں پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تہجد پڑھنے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں. تو یہ کرنے کی چیزیں ہیں, لیکن وہ کل پوچھیں گے تو انشاءاللہ. ہاں سنا تو تھا لیکن جی. مذکورہ بالا آیت میں قیام لیل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ریاضت کے خوگر ہوں, جس سے استعداد نفس اکمل و یعنی تہجد کے لیے اٹھ کر تہجد پڑھنے میں آدمی کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہے. نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے, اور ان کے علاوہ بیدار رہنے کی قربانی دینی پڑتی ہے. سارے لوگ کیا ہے نیند میں پڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو ہو, تم قرآن پڑھ رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے. یہ ساری چیزیں جی. چونکہ رات کا اٹھنا اور جاگنا نفس کے کچلنے میں خود مؤثر ہے, اور دعا ہو یا قرات ہو, نماز ہو یا ذکر ہو, ظاہراً و باطناً
ہر بات خوب ٹھیک سے ادا ہوتی ہے. اسی وجہ سے 12 تسبیح بھی تہجد کے وقت پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے. جی ظاہراً تو اس طرح کی فرصت کا وقت ہوتا ہے، الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہوتے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تہجد کے وقت تھکان بھی نہیں ہوتی، پریشانی بھی نہیں ہوتی، سو کر بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں؟ اس وجہ سے نماز میں بھی دل بہت لگتا ہے. جی اور باطناً اس طرح کے خوب جی لگتا ہے، اور موافقت دل و زبان کا یہی مطلب ہے. اسی لیے رمضان المبارک میں نماز تراویح کا ادا کرنا شرعی حکم ہے، جو کہ تقلیل منام کو مستلزم ہے. جس طرح صوم کو تقلیل طعام میں دخل ہے، اسی طرح تراویح کو تقلیل منام میں دخل ہے. اور جس طرح روزے میں تبدیل عادت سے مجاہدہ کی شام آ جاتی ہے، اسی طرح یہاں بھی شریعت میں محض تبدیل عادت. اسی وجہ سے رمضان میں زیادہ مجاہدات کروائے جاتے ہیں. خانقاہوں میں پیروں کے پاس مریدین کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہاں وہ عبادت میں خوب محنت کریں، اور اس محنت کی وجہ سے وہ روحانی کمزوری ہے، وہ روحانی کمزوری کو وہ دور کرے. جی کیونکہ عام عادت یہی ہے کہ اکثر لوگ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، تو نیند کے وقت میں تراویح کا امر کر کے عادت کو بدل دیا ہے، جس سے نفس پر گرانی ہوتی ہے، اور یہی مجاہدہ ہے. غرض شریعت نے تقلیل منام میں محض بیداری پر اکتفا نہیں کیا کہ خالی بیٹھے جاگتے رہو، بلکہ اعمال کی تلقین فرمائی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی وہ پچھلے حصے رات میں استغفار کیا کرتے ہیں. دوسری جگہ اس وقت میں توبہ کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں خود اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. تو اللہ تعالیٰ خود مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے کوئی روزی کی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی تندرستی کا مانگنے والا کہ میں اس کو تندرست دوں. حدیث کا الفاظ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو صحیح ہے، ہمیں سنائی دے یا نہ دے اللہ کا اعلان ہوتا ہے، لیکن بہرے کو سنائی نہیں دیتا. تو ہمارے کان بہرے ہیں اس لیے ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو اللہ جل جلالہ شہر میں رات کے آخری حصے میں کیا ہے، روزانہ اعلان کرتا ہے. جی دوسری جگہ ارشاد ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، الگ ہوتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں خوف کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی کے لیے یا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، طمع کے ساتھ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کی لالچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جی مطلب یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں، مگر طرز کلام سے عموم ظاہر ہے، لہذا مطلق دعا و ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے. پھر اس میں دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی ہیں. چنانچہ نیند کم ہونے سے رطوبت فضیلہ کم ہوتی ہے، جو صحت کے لیے معین ہے. نیند اس سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے. چنانچہ ایک محدث کا قول ہے، من کثرت صلاته فی اللیل حسن وجهه فی النہار، یعنی جو رات کو نماز زیادہ پڑھے گا دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. ماشاء اللہ، دیکھ لیجئے سب کے چہرے پر انوارات برستے ہیں. الحمدللہ سمجھ میں آئے. فرائض وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں. جو لوگ بالکل فرائض ادا نہیں کرتے، ہمارے مسلمان بھی، ان کے چہرے کو دیکھو اور آپ لوگوں کے چہرے کو دیکھو، فرق محسوس ہوگا ہے کہ نہیں؟ اور جب تہجد پڑھنے لگو گے تو پھر اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مواعظ بہت اچھے ہیں. دعوت ابدیت ہم نے بہت پڑھے اس کو، اگر اب بھی ملتے ہو تو دعوت ابدیت میں آج بھی وہی فائدہ ہے جو حضرت کی تقریر میں ہوا کرتا تھا. بہت چیزیں، قصے کہانیاں بھی بہت ہیں اس میں. ایک بڈھا بڈھی دونوں کسی تقریر میں بیٹھ گئے اور یہی سنا ابھی، کیا بنا کہ تہجد پڑھنے سے جو رات کو نماز زیادہ پڑھے گا دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. تو بڈھا بڈھی نے کہا یار پھر تو اب کیا ہے، وہ بیوٹی پارلر کے پاس جانے کا خرچہ بھی بچ گیا، اب تو ضرورت بھی نہیں. اچھا مول صاحب نے راستہ بچا دیا، تہجد پڑھیں گے آج سے. سمجھ میں آئے نہیں؟ دونوں نے ارادہ کر لیا تہجد پڑھیں گے. عادت نہیں تھی، اس لیے تہجد کا وقت ختم ہو رہا تھا 5 بجے کے قریب. 5:10 میں شاید آنکھ کھلی ہوگی. اٹھا ارے اٹھ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے، 5 ہی منٹ باقی رہ گئی ہے.
تو کیا وضو کرنے کہاں جائیں گے؟ وضو میں ہی 5 منٹ لگ جائیں گے، یہیں تیمم کر لے. تو وہ روٹی کا جو توا تھا اس توے پر ہی انہوں نے کر لیا. سمجھ میں؟ اب وہ بڈھی سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی مول صاحب کہہ رہے تھے جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لی ہوگی. وہ پوچھ رہی ہے کہ چہرے پر کچھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو کہ ہاں کالا کالا کچھ نظر آ رہا ہے. وہ توا کا جو کالک تھی کہ نہیں وہ ہاتھ میں لگائی تھی تو وہ ساری کالک لگی ہوئی تھی. تو ہم لوگ ایسے ایک مرتبہ 2 رکعت پڑھی اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ چہرے پر نورانیت آئی کہ نہیں. آتی ہے نورانیت، لیکن کیا ہے؟ محنت کے ساتھ. بہرحال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مالا یدرک کلو، اگر پوری طریقے سے تم سے نہیں اٹھا جاتا، سمجھ میں؟ حالانکہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا دوسرے علماء کے سوانے دیکھو گے، حضرت شیخ وغیرہ کے بھی سوانے دیکھو گے، تو یہ تہجد میں مطالعہ کرنا، تہجد میں کتاب دیکھنا بہت مفید ہوتا ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ وقت عبادت کا ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کرتے ہیں. حضرت شیخ نے ہم کو جو طریقہ بتایا تھا وہ مجھے اچھا لگا کہ جتنے بجے صبح صادق ہوتی ہے، ابھی 5 بجے ہوتی ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ 5 بجے ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے. یہ شمار کرا کہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں، 5-10 منٹ کے فرق کی وجہ سے. سمجھ میں؟ اب آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 4:30 بجے اٹھ جاؤ. 4:30 بجے اٹھ جاؤ گے تو پھر نیند پر بھی زیادہ اثر نہیں پڑے گا، ورنہ 2 بجے اٹھ جاؤ گے تو پھر سبق میں تو استاد مارے گا پھر وہاں پر. سمجھ میں آئے نا؟ لیکن آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 5 یا 10 منٹ استنجا وغیرہ میں لگ گئے، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت تہجد پڑھ لو. 4 رکعت پہلے پڑھ لی تھی، 4 رکعت ابھی پڑھ لو، ہو جائے گا. بہرحال کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے. تو حضرت نے ہم کو یہی بتایا تھا کہ تہجد کا جو وقت ہے اس وقت سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور تہجد پڑھ لیا کرو. نیند پر بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، سمجھ میں؟ اور سبق میں بھی حرج نہیں ہوگا. ورنہ تم لوگوں کے لیے پھر وہ رات کو اگر تہجد پڑھو گے تو سبق میں پھر جی. اور حد سے زیادہ سونے سے برودت بڑھ جاتی ہے، جس سے قوت فکریہ کم ہو جاتی ہے، اور قوت فکریہ کی کمی سے دنیا اور دین دونوں کے کام خراب ہوتے ہیں، جس سے امور انتظامیہ میں خلل یعنی ہوتا ہے. تفکر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کم ہو جائے گا. جی. ایسے شخص کو پابندی اوقات کبھی نصیب نہیں ہوتی. اعتدال در قلت منع، اس مجاہدہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے. چنانچہ آج کل 6-7 گھنٹہ ضرور سونا چاہیے. اور اگر آپ لوگ اندازہ کر کے بتاؤ کتنے گھنٹے سوتے ہوں گے؟ 5 گھنٹے تو ہوتے ہی ہوں گے. 5 گھنٹے سو رہا ہے، 5 گھنٹے سوتا ہے. ہاں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے رہو تو وہ دوسری بات ہے، سمجھ میں؟ بہرحال 5 یا 7 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہیلتھ کے لیے اتنا ضروری ہے. اس کے علاوہ پھر زیادہ اگر تم سو گے 8 گھنٹے 10 گھنٹے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے قصہ سنایا تھا، وہ پھر یاد آ گیا ابھی. حضرت شیخ کا ایک خادم تھا، میں حضرت شیخ کی خدمت میں رہتا تھا. اس نے محرم کا روزہ رکھا. جب ظاہر بات ہے کہ محرم کا روزہ رکھا تو فجر کی نماز کے بعد محرم کی چھٹی بھی ہوتی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد سو گیا. روزہ رکھا ہے تو سوئے گا کہ نہیں. اور ظہر سے پہلے اٹھا، وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھ کے پھر سو گیا، اس لیے کھانا تو ہے نہیں ابھی، سو گیا. عصر کو پھر اٹھا اور عصر پڑھی، اور کہتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے نیند بھی تو نہیں آتی، بھوک کی وجہ سے نیند بھی تو نہیں آتی. اب یہ دیکھو صبح سے لے کر عصر تک سویا ہے پھر بھی نیند نہیں آتی. تو یہ ہمارا حال ہے، سمجھ میں نا؟ طالب علم والا. جی. اور اگر نیند بہت غالب ہوتی ہو تو اس کو دفع نہ کیا جائے، وظیفے کو چھوڑ کر سو رہنا چاہیے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ اگر وظیفے کرتے کرتے اگر نیند غالب ہو جائے، بہت نیند آنے لگے، تو پھر اس وقت نیند میں تم وظیفہ ادا کرو.
اس سے اچھا تو یہ کہ سو جاؤ اور سو کر اٹھ جاؤ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور پھر تازہ دم ہو کر معمولات کی پابندی کرو. جی پھر دوسرے وقت پورا کر لیا جائے اور اگر زیادہ غلبہ نہ ہو تو ہمت کر کے جاگنا چاہیے. ہمت کر کے جاگنا چاہیے. تھوڑی دیر اگر جھوکا آ گیا اٹھ کر 2-4 قدم چلو اور چل کر پھر بیٹھ جاؤ پھر یاد کرو. جی غلبے کی صورت میں اگر نیند کو دفع کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے, سفرے میں اشتعال بڑھ جاتا ہے, سفرے میں ترقی ہو جاتی ہے, خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے بزرگ کو جاننے لگتا ہے, اپنے آپ کو بزرگ جاننے لگتا ہے. جی اپنے کو بزرگ جاننے لگتا ہے. آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے پھر غلبہ نوم سے قرآن اس کی زبان سے صاف نہ نکلے اور کچھ خبر نہ ہو کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہیے. جو بعض لوگ تقلیل منام وغیرہ اسباب مجاہدہ میں بہت غلو کرتے ہیں کہ نقصان کے لاحق ہونے کی طرف بھی التفات نہیں کرتے, اس حدیث میں اس کی اصلاح ہے. اور راز اس میں دو ہیں, ایک یہ کہ غلو سے بعض اوقات ضرر جسمانی لاحق ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر گزرا اور پھر ضروری عبادت بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ کہ جب غلبہ نوم سے الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے تو جو ثواب ان الفاظ کے متعلق ہے وہ حاصل نہ ہوگا. بولنا گیا کہ تمہیں نیند آنے لگے تو چھوڑ دو, دعا کرنا چھوڑ دو, نماز پڑھنا چھوڑ دو, تھوڑی دیر آرام کر لو اور آرام کر دو. لیکن بہت غلبہ ہو تو ہم کو تو ویسے ہر وقت بھی نیند آتی رہتی ہے تو پھر یہ نہیں ہوگی. پھر تیرے جاگنے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال یہ جو مجاہدہ کروایا جائے نفس کی اصلاح کے لیے کرایا جاتا ہے. اور ہو گیا سنائی دے رہا ہے, نفس کی اصلاح کے لیے کرایا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں اپنی اپنی سہولت کے مطابق اپنی اپنی راحت کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اس وقت جو ہم نے سب چھوڑ رکھا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرت کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ,